ماہ شعبان کے مہینے میں جمعہ کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں اس بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اور یہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال کے اندر جو کچھ آپ نے عمل کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں یا گناہ کیے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی بارگاہ میں 15 شعبان کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور 15 شعبان کے بعد اگلا سال جو آپ کا آنے والا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو ایک نیا رجسٹر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس سال میں موت ہو جانی ہے یا اس بندے نے زندہ رہنا ہے۔ وہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس بندے کو اس سال کے اندر کتنا روزگار ملنا ہے، اس کو کاروبار میں کتنی ترقی ہونی ہے، اس بندے کے کتنی مشکلات میں اضافہ ہونا ہے اور کتنی مشکلات ختم ہو جانی ہیں۔ اگر بندے کی خوشحالی کا سال ہو تب بھی لکھ دیا جاتا ہے، پریشانیوں کا سال ہو تب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا آنے والا سال خوشیوں کا سال ہو، غموں سے نجات کا سال ہو، آپ کی ہر حاجتیں پوری ہوں، آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر اس قیمتی عمل کو جمعۃ المبارک کے دن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورت کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورت کوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کے پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس رب کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے، اور یہ کلمات پڑھ کر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کوئی خاص نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی لمحات کے اندر اس کا تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی اور مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے آپ کی، کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، ان کے رشتے آتے ہیں لیکن پھر آگے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، یا آپ کی مرضی کے مطابق رشتے نہیں آتے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کو آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور جس کو حضور اپنا مہینہ کہیں تو حضور کا وسیلہ دے کر اس مہینے کے اندر اگر رب کی بارگاہ میں رب کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ تو رب فرماتا ہے کہ میں تو سب کچھ بنائی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی آقا علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو جو مہینہ حضور کو پسند ہے اس مہینے کے اندر پھر یہ دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن۔ اور یہ سورت، اگر اس وظیفے کو میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ ہے، اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس وظیفے کے کرم نوازی اور اس کی کرامات ہی اتنی ہیں اور اس کے معجزات ہی ایسے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتا ہے۔ دوستو اس لیے آپ نے اس عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجئے گا۔ اس واقعے کے اندر میں اس وظیفہ آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ اس صورت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا، یہ شان نزول کے اندر ہی اس وظیفے کو بتا دیا جائے گا۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کی ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات کہیں رہ نہ جائے، اس لیے میں گزارش کر دیتا ہوتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا کریں، کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس صحیح فائدے سے محروم رہ جائیں۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے انشاءاللہ اسی دن ہی اللہ کی کرم نوازیاں اس بندے پر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ بھی جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ دوستو سب سے پہلے آقا علیہ السلام ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، اسی واقعے کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور یوں ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے آقا علیہ السلام بے ہوشی کے عالم میں ہیں اور آقا علیہ السلام غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں
اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر ایک ایسا سمندر، ایک ایسا دریا، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر معاشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنی امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، اور دوبارہ وہ جو 50 سال کا ایک دن ہے اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیاء فرماتے ہیں اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ روزہ رکھے، اور اس مہینے کے اندر حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور فرماتے جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیاس کی وہ جو شدت ہوتی ہے، روزے کی حالت میں بھی پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، فرمایا اللہ اس کو شدت سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وظیفے کو، اس صورت کو پڑھنے والا بندہ اگر وہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ کس طرح؟ آپ نے سب سے پہلے اس وظیفہ سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ 21 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا پھر آپ کو دنیا کو کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور پھر دوستو اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کون سا پڑھیں گے؟ آپ جو آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے، درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، یہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ پڑھ لیں۔ دونوں میں سے جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر، مطلب ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوبارہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اسی ترتیب سے پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اب اس وظیفہ کو کرتے ہوئے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا اتنی مرتبہ ہی آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد اب آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے، ایک تو آپ نے باوضو کرنا ہے، میری مائیں بہنیں بھی باوضو اس عمل کو کریں، اور ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو مسجد میں پڑھنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا روح، آپ کا چہرہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان تمام جو کلمات آپ نے پڑھے اس کا ثواب رب کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات کہنے ہیں، باری تعالیٰ یہ تیرے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، یہ جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے، یہ تیرے پیارے حبیب کا پیارا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے باری تعالیٰ میری فلاں مشکل کو آسان فرما دے، آنے والا سال میرا خوشیوں کا سال بنا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چاروں جمعے آپ اسی ترتیب سے اس عمل کو کریں، آپ کی کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی، آئندہ سال آپ کا انشاءاللہ خوشیوں والا سال ہوگا، لیکن آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل شرط ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔